بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم منسٹر صاحب جناب امیر مقام صاحب، وزیر امور کشمیر، معزز حاضرین خواتین و حضرات، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں کشمیر ریسرچ انسٹیٹیوٹ، پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا اور دیگر منتظمین کا، جنہوں نے مجھے یہاں بلایا اور مجھے میرے خیالات کے اظہار کا موقع دیا. وانی صاحب نے مجھے سن آف دا سوائل کہا. دس انڈیڈ از ٹرو. سو میرے والد صاحب، میرے دادا وادی سے، سری نگر سے ہجرت کر کے 1948-49 میں پاکستان آئے تھے. تو ہمارے لیے جو ٹاپک ہے آج کا، پیپل آف انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر، تو ان میں اور پیپل آف آزاد جموں اینڈ کشمیر یا پیپل آف پاکستان میں کوئی زیادہ فرق ہم اس طرح نہیں رکھتے. وہ وی فیل ایز آف دا سیم اسٹاک، سیم پیپل، ہمارے بہن بھائی ہیں وہاں پہ. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن مظالم اور جن تکالیف سے ان کو گزرنا پڑا ہے، وہ اپنی ذات میں ایک اس کی ایک مثال ہے. تو کشمیر کا جو معاملہ ہے، اس کی کچھ ہیومن ڈائمینشنز ہیں، کچھ ہیومن رائٹس ڈائمینشن ہیں، کچھ سیکیورٹی ڈائمینشنز ہیں. اور آج کی یہ تقریب کیونکہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کے ڈے کے موقع پہ منعقد ہو رہی ہے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس جب یونائٹڈ نیشنز میں نیگوشیٹ ہو رہا تھا 1948 میں، تو کشمیر کا مسئلہ اس وقت یونائٹڈ نیشنز کے ایجنڈے پہ سر فہرست تھا. 1 جنوری یا غالباً جنوری کے پہلے ہفتے میں کشمیر پہ سیکیورٹی کونسل کی پہلی قرارداد منظور ہوئی تھی، اور اس کے فوراً بعد اسی مہینے میں کشمیر پہ دوسری قرارداد منظور ہوئی تھی. اور پھر تھرو آؤٹ 48 جموں اینڈ کشمیر کا مسئلہ سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ رہا، اور یہی وہ وقت تھا جب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس نیگوشیٹ ہو رہا تھا یونائٹڈ نیشنز میں. تو پاکستان کی جو مندوب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی نیگوسیشنز میں شامل تھیں، ایک خاتون بیگم شائستہ اکرام اللہ، ان کی ڈیلیبریشنز اور ان کی کولیگز کی جو ڈیلیبریشنز تھی، اس میں جموں اینڈ کشمیر کے انسانی حقوق کی جو ڈائمینشن تھی، اسپیشلی حق خود ارادیت کی، وہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی نیگوسیشنز میں اور اس کی ڈرافٹنگ میں وہ اس کا عنصر شامل تھا. سو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس اور مسئلہ کشمیر نہ صرف ہم عمر ہیں، بلکہ ان دونوں کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق اس کرونالوجی آف ایونٹس کے تحت بھی ہے. اس کے بعد جب یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹس ہو گیا اور پھر کشمیر پہ متعدد قراردادیں ہوئیں، تقریباً درجن بھر کی قراردادیں، ان سب میں ان کا کشمیر کا حق خود ارادیت اس میں تسلیم کیا گیا. اور اس سلسلے میں میں آپ کو دو قراردادوں کا ضرور میں حوالہ دوں گا اقوام متحدہ کی، کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اقوام متحدہ کے حق خود ارادیت کشمیریوں کا وہ ان کو مل چکا ہے. بھارت کا یہ موقف ہے کہ بیکاز وہاں کی جو کانسٹیٹیوشنل اسمبلی تھی، جو سری نگر میں بیٹھتی تھی، نام نہاد اسمبلی، اس نے کیونکہ کشمیر پہ بھارت کے تحت الیکشنز میں حصہ لیا اور بھارت کے آئین کو تسلیم کیا، تو وہ دیٹ از این ایکسپریشن آف دا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. اقوام متحدہ کی قرارداد 98 اس چیز کی واضح نفی کرتی ہے، اور وہ ویری ایکسپلیسٹلی وہ اسپیل آؤٹ کرتی ہے کہ کوئی کشمیر کی قرارداد، مقبوضہ کشمیر اسمبلی کی کوئی فیصلہ جو ہے وہ حق خود ارادیت کے فیصلے کا متبادل نہیں ہے. یہ ریزولوشن 122 میں بھی ہے. دوسرا جو اس حق خود ارادیت کو زائل کرنے کے لیے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے بھارت کی طرف سے کہ جی ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے تھی، یعنی کہ پاکستان کو اپنی فوجیں آزاد کشمیر سے واپس بلا لینی چاہیے تھیں. ریزولوشن 98 اس کی نفی کرتا ہے، کیونکہ وہ بتاتا ہے، وہ اسپیل آؤٹ کرتا ہے کہ اس وقت 6000 یا 3000 کی تعداد میں افواج پاکستان رکھ سکتا ہے، اور اسی تعداد میں 12000 شاید ہندوستان رکھ سکتا ہے. سو اٹ اسٹیبلشز دا ریشو آف دا ٹو فورسز. تو یہ دونوں جو قراردادیں ہیں، یہ کشمیریوں کے حق کی توثیق کرتی ہیں، اور بھارت کا یہ بیانیہ کہ حق خود ارادیت مل چکا ہے، یا بیکاز پاکستان نے اپنی فوجیں کشمیر سے واپس نہیں بلائیں تو اس لیے حق خود ارادیت کا حصول مشکل تھا، استصواب رائے مشکل تھا. یہ دونوں
چیزیں قرارداد میں نفی کرتی ہیں. اس کے بعد سے اب تک اگر آپ دیکھیں تو کشمیریز ہیو بین سفرنگ, اور ہم کشمیریوں کی سفرنگ کا آغاز شاید 1990 کی دہائی سے کرتے ہیں, 1989 سے, لیکن اس سے پہلے بھی 50s اور 60s 70s سے بھی جو سسٹمک وائلیشن آف دا ہیومن رائٹس آف کشمیری پیپل وہ شروع ہو چکی تھی. اور اس میں ظاہر ہے پھر 1989 کے بعد اس میں کافی شدت آئی, اور اس میں تقریباً اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کمیشن ہوتا تھا پہلے, اور اس کے بعد وہ یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کاؤنسل بنی 2006 میں. تو کمیشن اور کاؤنسل دونوں میں کشمیر کا مسئلہ پاکستان مسلسل اجاگر کرتا رہا, وہ وہاں پہ اجاگر ہوتا رہا. 2006 سے لے کے 2025 تک کاؤنسل کی ہر اجلاس میں یہ معاملہ زیر غور بھی آیا, ریز بھی ہوا, اسپیشلی انڈر آئٹم 2, جس میں جو اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے کمشنر ہیں وہ اپنی رپورٹ پیش کرتے ہیں. ابھی انہوں نے ستمبر کے اجلاس میں جو رپورٹ پیش کی اس میں بھی کشمیر کا ذکر تھا ایز لیٹ ایز دس 2025. اس کے بعد 2018 اور 2019 میں کشمیر پہ 2 بڑی جامع کمپریہنسو ڈیٹیلڈ رپورٹس یونائٹڈ نیشنز نے شائع کی کشمیر پہ. اور میں آپ لوگوں کو خاص طور پہ جن آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹس ہیں, آئی ول ریکویسٹ یو ٹو گو تھرو دیز رپورٹس. اگر آپ ان رپورٹس کو UN کی ویب سائٹس پہ بھی آپ گوگل کریں آپ مل جائیں گے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہیومن رائٹس ایبیوز ٹارگیٹڈ ایبیوز ہے, جس میں سر فہرست آربیٹری ڈیٹینشن, اریسٹ, ٹارچر, انفورسڈ ڈسپیئرنسز, رائٹس, ٹریمپلنگ رائٹس, کارڈن اینڈ سرچ آپریشن, ہاؤس ڈیمولیشنز, یہ تمام معاملات اس میں ود ایویڈنس اینڈ ود پراپر ریفرنسز جموں اینڈ کشمیر کی ان وائلیشنز کے تحت درج ہیں. اور 2020 میں جب یہ دوسری رپورٹ آئی تو میں اس وقت جنیوا میں ہی تھا. 2021 میں یہ رپورٹ نہیں آئی, بند ہو گئی 21, 22, 23 میں, لیکن اس کی دیگر انتظامی وجوہات تھیں. لیکن یونائٹڈ نیشنز کے UN ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس اس بات کا اپنی رپورٹس میں ذکر کرتے رہے. اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2025 میں چند ہفتے پہلے 7 یا 8 UN ہیومن رائٹس اسپیشل پروسیجرز مینڈیٹ ہولڈر یعنی اسپیشل رپورٹرز نے اپنی ایک جوائنٹ کمیونیکیشن اور اس کے بعد ایک جوائنٹ پریس ریلیز نکالی ہے, جس میں خاص طور پہ ذکر ہے کہ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے جس شدت کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی کی ہے اس کو ڈاکومنٹ کیا گیا ہے. یہ 2800 کے قریب ڈیٹینشنز ہیں, ہاؤس ڈیمولیشنز ہیں, پیونیٹیو ہاؤس ڈیمولیشنز کا ذکر ہے. تو یہ جو وچ ہنٹ ہے اگینسٹ کشمیریز بیکاز آف سرٹن انسیڈنٹس وہ جاری رہتی ہے. ایز حکومت پاکستان کے طور پہ دفتر خارجہ کشمیر کے مسئلے کو واضح اور غیر مبہم اور بڑے مدلل انداز میں اقوام متحدہ کے مختلف فورمز میں ریز کرتا رہتا ہے. جنیوا کا میں نے آپ سے ذکر کیا. ابھی پچھلے ماہ یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی نے ایک قرارداد منظور کی ہے آن رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. یہ قرارداد پاکستان کی طرف سے پیش ہوتی ہے. اس کی بڑی مخالفت ہوتی ہے ہندوستان اور کچھ دیگر ممالک کے ساتھ کی طرف سے, لیکن ہم اس پہ اسٹیڈی رہتے ہیں, قائم رہتے ہیں, اور ابھی یہ اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ یہ قرارداد منظور کی گئی. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر میں انشرائنڈ ہے رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن. آرٹیکل 1 سب آرٹیکل 2 جو پرپز آف دا یونائٹڈ نیشنز ہے اس میں یہ ذکر کرتا ہے. اور پھر جو یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسلز کی ریزولوشنز ہیں جس میں اس حق کو تسلیم کیا گیا ہے, وہ ایک زندہ اور جاوید سورس آف انٹرنیشنل لا ہیں. دے ہیو ناٹ بین نیگیٹڈ. سو یہ کہنا کہ کشمیر کی یہ قراردادیں پرانی ہو چکی ہیں, یہ دیز اسٹینڈ ویلڈ ایز پر انٹرنیشنل لا. تو یہ وہ تمام موقف ہے جو دفتر خارجہ کا ہے آن ایشوز آف جموں اینڈ کشمیر. اس کے علاوہ نہ صرف اقوام متحدہ بلکہ
آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن میں اسلامی تعاون تنظیم میں یہ مسئلہ ایجنڈا پہ ہے. آپ کو علم ہے وہاں پہ ایک کانٹیکٹ گروپ ہے آن جموں اینڈ کشمیر, جس میں ترکی, سعودی عرب, آذربائیجان, نیجر اس کے رکن ہیں. اقوام OIC سیکرٹری جنرل ہیز اے اسپیشل اینوائے آن جموں اینڈ کشمیر جو اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں, کشمیر کے معاملے پہ اپنا موقف رہتے ہیں. ہر وزارت خارجہ کے اجلاس, وزیر خارجہ کے اجلاس میں OIC کے کشمیر پہ قرارداد منظور ہوتی ہے. سمٹ میں ڈیکلیریشن میں کشمیر کا ذکر ہوتا ہے. تو کشمیر کا مسئلہ ایز اے سیاسی مسئلہ اور اس کی انسانی حقوق کی ڈائمینشنز, یہ دونوں ڈائمینشنز جو ہیں یہ انٹرنیشنل ایجنڈا پہ موجود ہیں اور اس میں ہماری طرف سے یہ کوششیں جاری رہیں گی. باقی میں کشمیر پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کا بڑا ممنون ہوں اور ان کی بڑی امپریسو پبلیکیشنز ہیں. یہ پبلیکیشنز آئی انڈرسٹینڈ ہیو اے ویری وائڈ انٹرنیشنل ریڈرشپ, so we will continue to promote these readership in international audience. اور میں اس موقع پہ دوبارہ شکریہ ادا کروں گا منتظمین کا جنہوں نے مجھے خطاب کی دعوت کی. بہت بہت شکریہ.